بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام حسین علیہ السلام کا کلام نورانی، فرمان نورانی کہ میں امت جدی کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. مولا حسین جب روانہ ہوئے مدینے سے، کیونکہ آج 28 رجب امام حسین کی روانگی کا روز ہے، اس روز امام نے مدینہ چھوڑ دیا تھا اور مدینہ چھوڑ کے اپنے سفر کو جاری کیا. وہ سفر جو ہر دیکھنے والا، جو ہر سمجھنے والا جانتا تھا کہ یہ سفر آسان سفر نہیں ہے. یہ فقط وطن چھوڑ نہیں رہے تھے امام حسین، بلکہ سب سے پہلی چیز اس وطن کو چھوڑنے کا مقصد تھا، اس وطن کو چھوڑنے کا ہدف تھا. اور امام تنہا نہیں جا رہے تھے، بلکہ اپنے ساتھ اپنے خانوادے کو، اپنے خاندان کو، اپنی ازواج کو، اپنی اولاد کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، سب کو امام اپنے راہ پر اپنے ساتھ لیے جا رہے تھے. اور اس سفر کی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کوئی بھی جبری نہیں جا رہا تھا. یعنی ہر شخصیت جو امام حسین کے ہمراہ تھی، جو امام حسین کے ساتھ تھی، امام کے ساتھ امام کے سفر میں اپنی مرضی سے شامل تھی، نہ کہ امام نے کسی کو جبری بلایا ہو. جناب زینب امام حسین کے ساتھ خود آئی ہیں اور اپنے شوہر کی اجازت سے شامل ہوئی ہیں. باقی ہستیاں، باقی خواتین جتنی بھی تھیں جو اس قافلے میں تھیں، جو اس گھر سے تعلق رکھتی تھیں، وہ سب خود آئیں اور خود شریک ہوئی امام کے قافلے میں. یہاں تک کہ امام نے اپنی ازواج کو بھی زبردستی نہیں کہا کہ میرے ساتھ شرکت کرو. امام کا مقصد جانتی تھی، اس لیے امام حسین کے اس مقصد میں شریک تھی. اور کوئی بھی ہستی جو کربلا تک پہنچی ہے اور اس کے بعد آگے تک گئی ہیں، ان میں سے کوئی ہستی ایسی نہیں تھی کہ جس کو یہ نہ پتا ہو کہ جا کیوں رہے ہیں، ہمارا ہدف کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے. اور یہ بھی نہیں تھا کہ کسی بیوی کو یہ علم نہ ہو کہ آگے جا کے اسارت ہمارا مقدر ہے. ہر بیوی جانتی تھی کہ کس کس کی گود اجڑنے والی ہے، کون اپنے ساتھ کیسے گل، کیسے نگینے لیے کر جا رہا ہے، کس کس نے اپنے نگینے کربلا میں جا کر قربان کرنے ہیں. ہر کسی کو اپنی قربانیوں کا علم تھا، ہر کسی کو اس راستے کا علم تھا، ہر کسی کو مقصد کا علم تھا. لیکن پھر بھی جب امام حسین جا رہے ہیں تو جاتے جاتے بتا رہے ہیں کہ میں امت جدی کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. ایک امت کی حیثیت کیا ہوتی ہے، کیونکہ آج کے روز کے اعتبار سے تھوڑا سا ہمیں اس مقصد کو پتا ہونا چاہیے امام حسین کا، جو امام حسین جس کے لیے نکلے تھے، جو ہم بھول چکے ہیں. ہم عزا کرتے ہیں، ہم مجلس کرتے ہیں، ہم ماتم برپا کرتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، 2.25 مہینے گریا کرتے ہیں، گاہے بگاہے جو مجالس ہوتی رہتی ہیں ہم اس میں گریا کرتے ہیں، لیکن اصل مقصد کہیں نہ کہیں شاید ہم سے فوت ہو گیا ہے. امام نے جس امت کی اصلاح کے لیے قدم بڑھایا، وہ امت تھی کیا، رسول نے بنائی کیسے تھی. امت ایک سمندر کی مانند ہوتی ہے، اور سمندر ساکت نہیں ہوتا. سمندر کہتے ہی اس کو ہے کہ جس میں تلاطم ہو. یعنی سمندر کا اصل لطف یہ ہے کہ سمندر میں تلاطم ہو. لوگ جب سمندر کی سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو اس کی لہروں کو دیکھتے ہیں. یعنی جو ساحل پر کھڑا ہوتا ہے وہ دریا کے پاس جاتا ہے، اسے مزہ نہیں آتا. وہ مزہ جو سمندر کے پاس آ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سمندر کی لہر بتاتی ہے کہ میں زندہ ہوں. سمندر کی لہروں کے ذریعے سے اس کی حیات کا علم ہوتا ہے. سمندر کی لہر بتا رہی ہوتی ہے کہ میں جوہر نہیں ہوں. سمندر کی لہر، سمندر کا تلاطم، سمندر کا طوفان، سمندر کا چلنا، سمندر کا ہلنا بتاتا ہے کہ میں جوہر نہیں ہوں. یہ امت جو رسول نے بنائی تھی، یہ ایک سمندر کی مانند تھی. اس میں اتنا تلاطم رسول نے ایجاد کیا تھا کہ یہ امت کبھی سکون سے نہ بیٹھے. اس میں اتنا قرار ہی نہ آئے، اتنا چین ہی نہ آئے کہ یہ جہاں ظلم دیکھے وہاں اس کے اندر سکون نہ آئے، یہ بے چین ہو جائے. جہاں پر کفر دیکھے ان میں قرار نہ آئے، یہ بے چین ہو جائیں، یہ اٹھیں. جہاں طاغوت دیکھیں ان میں انہیں چین نہ آئے، یہ اس طاغوت کے خلاف کھڑے ہو جائیں. رسول نے جو امت بنائی، اس امت کا حال بعد از رسول اور امام حسین کے زمانے تک یہ ہو چکا تھا کہ گویا یہ ایک جوہر بن چکی تھی، بالکل ساکت، بالکل خاموش. ایسا جوہر جیسے علامہ اقبال نے بھی اپنے ایک شعر میں کہا تھا نا، کہ جس کی تشریح یہ ہے کہ اقبال نے سمندر سے کہا تھا خدا سے دعا کر کے کہ پروردگار اس سمندر کو تلاطم اس میں پیدا کر دے، تاکہ اس سمندر کو پتا چلے
کہ یہ کیا ہے. سمندر کو اپنی حیثیت کا تب پتا چلے گا جب اس میں تلاطم آ جائے. اسی طرح اگر تلاطم نہیں آئے گا، سمندر کے اندر اس کی موجیں حرکت نہیں کریں گی، اس پانی کے اندر موج نہیں اٹھے گی، تو کیا ہوگا؟ اگر تلاطم نہیں ہوتا تو ہر کوئی حقیر سے حقیر بھی اس پر سفر کرتا ہے، اس میں کشتیاں چلا لیتا ہے. ہر کوئی کافر، ہر کوئی حقیر، ہر کوئی پست اس پر سوار ہو جاتا ہے. ہر کوئی چیز اس میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہر ناقص، ہر جراثیم، ہر جرثومہ، ہر چیز اس پر آ کر سواری کرنے لگتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ساقط ہے. لیکن جب یہ حرکت کرتا ہے، جب اس میں تلاطم آتا ہے تو جراثیم پیدا نہیں ہوتے ہیں. تب اس میں مینڈک پیدا نہیں، سمندر میں مینڈک نہیں ہوتے. سمندر میں تلاطم کی وجہ سے، اس کی موجوں کے چلنے کی وجہ سے اس میں مینڈک پیدا نہیں ہوتے. امت کا کیا عالم ہو گیا تھا؟ امت ایک جوہر بن گئی تھی. اور جوہر، جب کوئی امت جوہر بن جاتی ہے تو جوہر میں جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، جوہر میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، جوہر میں خون چوسنے والی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، جوہر کے اندر مینڈک پیدا ہوتے ہیں جو وہیں پر غل غپاڑا کر کے اچھلنا شروع کر دیتے ہیں. وہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جو اس جگہ کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں، جو اپنے تعفن کی وجہ سے، اپنے بدبو کی وجہ سے ارد گرد کے لوگوں کے اندر بیماریاں پیدا کرتی ہیں. وہ جوہر کا، یہ خاصیت جوہر کی ہوتی ہے. اور امت جوہر کی حیثیت اختیار کر چکی تھی. اب یہ امت نہیں تھی، اب یہ جوہر تھا. اب یہ سمندر باقی نہیں رہا تھا. اس جوہر کو کسی ایسی ہستی کی ضرورت تھی کہ جو آئے اور آ کر اس میں تلاطم ایجاد کرے، اس کی موجوں کو پھر سے ابھارے، پھر اس کے اندر اس طرح سے طوفان پیدا کر دے کہ یہ سمندر اپنے مقام پر نہ رہ سکے، بلکہ بہت بلندیوں تک جائے اور زمانے کو بتائے کہ یہاں پر بھی کوئی سمندر ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کہیں پر کسی چیز میں تلاطم ایجاد کرنا ہوتا ہے تو ایک کنکر، ایک پتھر، ایک اینٹ سے وہ تلاطم ایجاد ہو جاتا ہے. کسی رکے ہوئے پانی کے اندر اگر پتھر مارے تو تھوڑی سی لہر پیدا ہوتی ہے، اگر اس میں کوئی بڑی اینٹ مارے تو تھوڑی سی زیادہ لہر پیدا ہو جاتی ہے. یہ عام پانی کی مثال ہے کہ اس میں چھوٹے کنکر یا پتھر لہر پیدا کرتے ہیں. جو حال اس امت کا ہو چکا تھا، اس میں کنکر یا پتھر مارنے سے مسئلہ حل نہیں ہونا تھا. اس میں حسین ابن علی جیسی شخصیت نے خود کو اتارنا تھا. اور خود کو تنہا نہیں اتارا امام حسین نے، بلکہ اس کے اندر اپنے خانوادے سمیت اترے ہیں امام حسین. اور اس خانوادے میں کوئی عام شخصیات نہیں لے کے گئے. اس سمندر میں تلاطم ایجاد کرنے کے لیے مولا حسین نے جس کا سب سے پہلے انتخاب کیا وہ عباس ابن علی تھے. اس کے بعد خواتین میں جس کا انتخاب سب سے پہلے کیا وہ زینب اولیاء تھی. امام حسین جانتے تھے کہ ان کے بغیر اس سمندر میں تلاطم ایجاد نہیں ہو سکتا. اور پھر جب امام حسین کربلا میں اترے، یہ کوئی صحرا میں کسی ریت میں ایجاد کردہ تلاطم نہیں تھا، یہ کسی صحرا میں نہیں اترے تھے. ظاہراً لگتا ہے کہ امام حسین صحرا میں تھے، نہیں، بلکہ امام حسین اس سمندر میں اترے تھے جو ٹھہرا ہوا تھا. اس میں خود اترے اور ایسا تلاطم ایجاد کیا، ایسی موجوں کو بلند کیا. اب امام حسین یہ چاہتے تھے کہ یہ جو موج میں نے اپنے لہو سے تیار کی ہے، یہ طوفان جو میں نے اپنے خانوادے کے لہو سے تیار کیا ہے، یہ امت جو ہر قسم کے یزید جس پر سوار تھا، ہر قسم کا پلیت جس پر سوار ہو سکتا تھا، ہر قسم کی نجاست جس کے اندر پیدا ہو رہی تھی، ہر قسم کی غلاظت جس امت کے اندر پیدا ہو رہی تھی، اب امام حسین چاہتے تھے میں نے جو تلاطم ایجاد کیا ہے یہ یہاں نہ ٹھہرے، بلکہ قیامت تک ایسی موج اٹھے کہ جو موج کہیں پر رک نہ جائے، کہیں پر ٹھہر نہ جائے. جب امام اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری یا مشہود محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. اب امام جو لہر ایجاد کر رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں میں امت جدی کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. کیسی اصلاح ہے یہ؟ کیا نماز روزے امت بھول گئی تھی؟ کیا حج کے احکام امت بھول گئی تھی؟
کیا باقی واجبات جو خدا نے ان پر واجب قرار دیے تھے کیا وہ امت بھول گئی تھی؟ کیا قرأت قرآن نہیں کرتی تھی؟ کیا قرآن کو نہیں پڑھتی تھی؟ کیا قاری نہیں تھے بہت بڑے بڑے؟ کیا حدیثیں بھول گئے تھے؟ حدیثیں یاد تھیں، قاری یاد تھے، قرأت یاد تھی، قرآن پڑھتے تھے، قرآن سمجھتے تھے، قرآن کو سنتے تھے، قرآن کو سناتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، نمازیں یاد تھیں۔ ہم سے زیادہ اس وقت کے لوگ بہت نمازی تھے، بہت پرہیزگار تھے، بہت بڑے روزے دار تھے، حج کے احکام جانتے تھے۔ جب امام حسین مکہ سے چلے ہیں تو حج ہی تو کر رہے تھے۔ امام سے کس نے آ کر حج پوچھا؟ امام سے کس نے آ کر احکام پوچھے؟ کسی نے نہیں۔ امام سے کس نے آ کر وضو پوچھا؟ امام سے کس نے آ کر نماز پوچھی؟ نہیں، کیونکہ جانتے تھے، اور امام بھی جانتے تھے انہیں وضو پتا ہے، انہیں نمازیں پتا ہے، انہیں روزے پتا ہے، انہیں واجبات کا علم ہے، انہیں ہر چیز کا علم ہے۔ یہ سب واجبات جانتے ہیں، لیکن خرابی کیا ہوئی ہے کہ جس کی اصلاح کے لیے نکلنا ضروری ہے؟ خرابی کیا ہوئی ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کے درمیان میں کرنا پڑ رہا ہے؟ یعنی خرابی نماز روزے میں نہیں تھی، خرابی حج و زکوٰۃ میں نہیں تھی، خرابی ان کی اس واجبات میں نہیں تھی جو وہ ادا کر رہے تھے۔ خرابی کیا تھی؟ خرابی یہ تھی کہ وہ امامت کو نہیں سمجھ پا رہے تھے، خرابی یہ تھی کہ وہ نظام کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، خرابی یہ تھی کہ وہ طاغوت اور امامت کے درمیان میں فرق کو نہیں سمجھتے تھے۔ اسی لیے امامت کو بہت نیچے کر کے اور طاغوتیت کو بہت بلند کر دیا تھا۔ بہت شخصیات آئیں امام حسین کے پاس، جید اپنے دور کی جید شخصیات، اصحاب کی اولاد، اصحاب کے بیٹے، جن میں عبداللہ ابن عمر شامل ہیں، عبداللہ ابن عباس شامل ہیں، عبداللہ ابن جعفر طیار شامل ہیں۔ شخصیات آئیں امام حسین کے پاس اور آ کر امام سے یہی کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ یزید کے خلاف نہ جائیں، آپ بیعت نہ کریں لیکن یزید کے مد مقابل بھی نہ جائیں، یزید آپ کو نہیں چھیڑے گا، ہم آپ کا امان نامہ لے کر آئیں گے، آپ بیعت نہ کریں، یزید آپ کو تنگ نہیں کرے گا، آپ مکہ میں رہ جائیں، آپ مدینہ واپس چلے جائیں، آپ اپنی عبادت کریں، آپ اپنے روزے رکھیں، آپ اپنے اعمال کریں، آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، آپ اپنی امامت کریں، آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، آپ اپنی مسجد چلائیں، آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، آپ کو کوئی چھیڑے گا بھی نہیں، ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، ہم امان نامہ لے کر آتے ہیں۔ تو مولا حسین نے کیا جواب دیا تھا؟ امام حسین نے کہا تھا تفن لحاظ الکلام، تمہارے کلام پر تف ہے، مردہ باد ہے تمہارے کلام پر کہ تم حسین سے کہہ رہے ہو کہ وہ یزیدیت سے، یزید سے پیچھے ہٹ جائیں، تم حسین سے کہہ رہے ہو کہ وہ گھر میں چھپ کر بیٹھ جائے، تم حسین سے کہہ رہے ہو کہ وہ پیچھے ہٹ جائے، تم حسین سے کہہ رہے ہو کہ یزید کی بیعت نہ کرے لیکن پھر بھی اپنے اپنے مقام پر قائم رہے اور جو کچھ ہوتا ہے وہ ہو جائے، تم حسین سے یہ کہہ رہے ہو؟ میں حسین ابن علی ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میری ماں نے مجھے یہ سکھایا ہی نہیں ہے کہ میں غیرت کی زندگی بغیرتی کی زندگی بسر کروں، میری ماں نے مجھے غیرت کے ساتھ جینا سکھایا ہے، میری ماں ہی نہیں چاہتی کہ حسین یہ طاغوتیت کو قبول کرے، اس ذلت کو قبول کرے، ہے ہاتھ من الذلہ، حسین ذلت کو قبول نہیں کرے گا۔ مولا حسین نے کہا میں ذلت کو قبول نہیں کروں گا، حسین پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے۔ مولا حسین ان کے کلام کو تف کہہ رہے ہیں۔ آج اسی حسین کا استعمال یہاں کیا کیا جا رہا ہے۔ میں کسی حکومت یا سیاست کی بات نہیں کرنا چاہتی، سب کی اپنی اپنی چوائس ہے، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ ایک ڈرامہ لکھنے والے کا ایک جملہ جو ساری دنیا اپنے سٹیٹس پہ لگا رہی ہے کہ غلط شخص کو ووٹ نہ دو، مولا حسین نے غلط شخص کو ووٹ نہیں دیا تھا۔ اگر تھوڑی سی عقلوں کا اپنا استعمال کریں، اگر بندہ صحیح ہوتا تو مولا حسین ووٹ دے دیتے؟ اگر صحیح ہوتا، امام حسین کا مقصد کیا ہے؟ کربلا کیوں ہے؟ مقصد کربلا کیا ہے؟ غدیر کیوں ہے؟ شہادت جناب فاطمہ الزہرا کیوں ہے؟ بی بی ناراض کیوں ہے؟ آپ کا انتظار کیوں ہے؟ آپ منتظر کیوں ہیں؟ یہ 15 شعبان کیوں ہے؟ آپ الاجل الاجل کی صدائیں کیوں لگاتے ہیں؟ ایک شخص کا یہ جملہ بڑا عجیب جملہ ہے کہ مولا حسین نے غلط شخص کو ووٹ نہیں دیا۔ یعنی سوال تو اٹھتا ہے نا، اس کے مخالف سوال اٹھتا ہے کہ صحیح شخص ہوتا تو ووٹ دیتے، حسین ووٹ نہ دیتے۔ حسین تو خود بھی ووٹ کے ذریعے سے نہیں آئے، مولا علی تو خود ووٹنگ کے ذریعے سے نہیں آئے، کیونکہ مولا حسین امام ہیں اور امام رضا علیہ السلام کا بھی کلام ہے۔
غالباً جو مجھے یاد ہے یا امام رضا کا ہے یا امام صادق کا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اپنے دہر میں امام ایک ہی ہوتا ہے، اپنے دہر میں رہبر ایک ہی ہوتا ہے، اپنے دہر میں رہنما ایک ہی ہوتا ہے، اپنے دہر کا یعنی اپنے زمانے کا ایک ہی امام ہوتا ہے۔ مولا علی تھے اور مولا علی کے ساتھ امام حسین بھی موجود ہے، امام حسن بھی موجود ہے، کوالیفیکیشن دیکھو تو برابر ہے، امامت کے لائق امام حسن بھی ہیں، امامت کے لائق امام حسین بھی ہیں، لیکن منصب امامت پر اس دہر میں جب تک علی زندہ ہیں تو علی منصب امامت پر ہیں، امام حسن منصب امامت پر نہیں ہیں، اور جب مولا علی چلے جائیں تو حسنین برابر ہیں، لیکن منصب امامت پر حسن پہلے ہیں، اور جب تک حسن زندہ ہے کوالیفائڈ ہوتے ہوئے مولا حسین اس مقام پر نہیں آئیں گے۔ تو اپنے دہر میں امام ہر وقت میں ایک ہی ہوتا ہے اور ہر زمانے کا ایک امام ضرور ہوتا ہے۔ تو جب امام ہوتا ہے تو امام کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی، اور باقی آپ جو مرضی کیجئے، جس نظام کے تحت زندگی بسر کیجئے، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، امام کسی کو ووٹ نہیں دیتا، کوئی غلط ہو تب بھی، کوئی صحیح ہو تب بھی، کیونکہ حق کے ولایت، حق کے حکومت، حق کے نظام الہی، حق کے حاکمیت پروردگار عالم نے امام کو دیا ہے، امام کے ذریعے سے کسی اور کو نہیں۔ یہ نہیں کہ امام ووٹ دے۔ یہ تو ایک جمہوری سسٹم ہے، ظاہر ہے ممالک میں جمہوری سسٹم چل رہا ہے، سب اپنی اپنی مرضی سے جائیں گے، ووٹ دیں گے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ آپ جائیں، ووٹ دیں، اپنی مرضی کا حاکم چنیں، آپ کو اختیار ہے، آپ کے پاکستان کے قانون کے مطابق آپ کو اختیار ہے، آپ چنیں، لیکن ہاں مولا حسین کو استعمال نہ کریں۔ اگر یہ کہا جائے نا کہیں پر، کچھ عرصہ پہلے ایک جملہ ایک عالم کے بارے میں، ایک بلکہ مجتہد کے بارے میں استعمال ہوا تھا کہ جناب مسلم کی طرح فلاں بھی تنہا ہیں، اس پر اتنے پہاڑ اٹھے تھے، اس قدر لوگوں نے برا منایا تھا۔ ایک مجتہد کے بارے میں کہا گیا تھا، اس پر تو برا منایا، ٹھیک ہے، آپ نے اس پر سٹینڈ لیا، اس پر ممبروں پر گفتگو ہوئی، ممبروں پر سب کچھ کہا گیا، لیکن یہاں ایک ایسا شخص کہ جس کے دین مذہب کا آپ کو علم بھی نہیں ہے، اور اس کو کسی اور ہستی سے نہیں بلکہ ڈائریکٹ امام حسین سے ملا دیا جاتا ہے، اور وہاں پر آ کر آپ خاموشی سے دیکھتے ہیں، آپ خود وہ اپنے سٹیٹس پر لگاتے ہیں۔ ایسے نہ کیجئے، کیونکہ ہم بالکل اسی امت کی مثال پیش کر رہے ہیں جو اس وقت امت ساقط ہو گئی تھی، ہم بھی ویسے ہی ہیں، ہم دین کے معاملے میں بالکل ویسے ہو چکے، ہم ساقط ہو چکے۔ آج ہمارے اندر سے بھی وہ مینڈک نکل رہی ہیں، آج ہمارے اندر سے بھی وہ چونکیں نکل رہی ہیں، وہ خون چوسنے والی چیزیں ہمارے اندر سے نکل رہی ہیں۔ آج شیعت کا ہم خود خون چوس رہے ہیں، آج ہم خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہی حال امت کا ہوا تھا، اس وقت بھی غل غپاڑا کرنے والے بے شمار تھے، اس جوہر سے وہ جراثیم بے شمار نکل رہے تھے، اور امام حسین اس چیز کے لیے قدم اٹھا کر نکلے تھے۔ آج پھر دوبارہ وہی وقت آ گیا ہے، آج دوبارہ وہی وقت ہے۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری، یا علی، رسالت حضرت ابو طالب علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ امام حسین، اصل مسئلہ جو ہوا کہ ہم امام حسین کو سمجھے نہیں، دعوے بہت بڑے ہیں، ہمارے دعوے بہت بڑے ہیں، ہم امام حسین کو سمجھے نہیں ہیں۔ امام حسین کو دو ہی طبقوں نے سمجھا ہے، ایک وہ جنہوں نے قتل کیا اور ایک وہ جنہوں نے اپنی جان کو قربان کیا، یہ دو ہی سمجھے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ حسین ابن علی کو جب کوئی سمجھے گا تو یا اس نہج تک پہنچے گا کہ اپنی جان کو حسین ابن علی پر قربان کر دے گا، یا اگر کوئی اپنی پستی کی طرف، اپنی انسانیت کی پستی کی طرف اتنا گر جائے گا اور امام حسین کو واقعی سمجھ جائے گا تو وہ امام حسین کو شہید کر دے گا۔ یعنی یا تو قتل کرنے والے سمجھے کہ حسین کے اختیار میں سب کچھ ہے، یہ قتل کرنے والے جانتے تھے کہ اس کو قتل کرنا ضروری ہے کیونکہ حسین کے اختیار میں سب کچھ ہے، یا وہ جانتے تھے
جو نثار کر کے جان اپنی قربان کر کے حسین ابن علی پر وہاں کربلا میں موجود تھے، جنہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا، لیکن وہ پہچاننے والی ذات، وہ سمجھنے والی ہستیاں بہت کم تھیں. وہ جو جان قربان کر رہے تھے وہ بہت کم تھے. ہم نے سمجھا نہیں مولا حسین کو. اگر آج سمجھ جاتے تو ہمارا یہ عالم نہ ہوتا، کیونکہ امام حسین نے ہمیں کسی مقام پر تنہا نہیں چھوڑا تنہا باخدا. میں واپس آؤں گی اپنے عنوان پر کہ جب امام حسین نے اس سمندر میں اپنے خاندان سمیت اتر کر تلاطم کو ایجاد کیا اور موجوں کو ایجاد کیا، تو مولا حسین یہ چاہتے تھے کہ یہ موج رک نہ جائے، یہ تلاطم رک نہ جائے، یہ طوفان رک نہ جائے، کیونکہ جس دن اس امت میں چڑھایا گیا یہ طوفان اتر گیا تو یہ جوہر بن جائے گی، پھر یہ بیماریوں کا سبب بنے گی، پھر اس کے اندر جراثیم پیدا ہو جائیں گے. تو مولا نے کیا کیا؟ مولا نے انتخاب کیا ایک ایسی ہستی کا کہ جو کربلا سے لے کر اس موج کو کوفہ جائے، اور کوفہ سے لے کر شام، اور شام کا بازار اور شام کا دربار، اور ان تمام مقامات سے گزرتی ہوئی مکہ اور مدینہ، ہر مقام سے گزرتی ہوئی قیامت تک یہ لہر پہنچے پروردگار عالم کے اس روز تک کہ جب حق اور باطل کا فیصلہ ہو رہا ہو. تو امام حسین نے جس ہستی کا اس موج کو قیامت تک پہنچانے کے لیے انتخاب کیا وہ بنت علی تھی. ابن علی نے جس کا انتخاب کیا وہ بنت علی تھی. بنت علی کا انتخاب ہوا تاکہ اس موج کو ایسے چلائے، اور جناب زینب نے کیا. مولا حسین تو سمندر میں اترے، اور سمندر میں اتر کے مولا حسین نے ایک ایسے طوفان کو ایجاد کیا ہے کہ جس کو لے کر جناب زینب چلی ہیں. اور پھر یہ طوفان کبھی ٹھنڈا نہیں ہوا، پھر اس کو کبھی بیٹھنے نہیں دیا گیا. یہ ایسا طوفان تھا کہ جب اٹھا کوفہ پہنچا تو سلطنت کوفہ کو ویران کر دیا، اور جب یہ طوفان شام پہنچا تو شام کی سلطنت کو ویران کر کے اس طرح سے اس طوفان پر حکومتیں قائم نہیں ہوتی، زلزلوں پر حکومتیں قائم نہیں ہوتی، طوفانوں پر حکومتیں قائم نہیں ہوتی، لہروں پر حکومتیں قائم نہیں ہوتی، ہواؤں کے رخوں پر حکومتیں قائم نہیں ہوتی. لیکن بنت علی نے کر کے دکھایا کہ اگر علی کی بیٹی حسین کی جاری کردہ لہر کو لے کر چلے، اور یہ لہر جب طوفان بن جاتی ہے تو اگر یہ تخت شام تک پہنچ جائے تو شام کے تخت کی حکومت کو الٹ کر اس طوفان پر بھی زینب ابن علی اپنی حکومت کو قائم کر سکتے ہیں. محمد والے محمد صلوات. اور یہ تلاطم خیز موجیں کہاں ہیں جناب زینب کی؟ یہی موجیں یہ عزا ہے، یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ شور ماتم، یہ آہیں، یہ آنسو، یہ گریہ، یہ فرش عزا، یہ سب انہی موجوں کا حصہ ہے، انہی لہروں کا حصہ ہے. یہ لہر کبھی، میں اکثر آپ سب سے کہتی ہوں کہ کبھی کبھی محرم میں اپنی کیفیت دیکھا کیجئے. آپ کو چین نہیں آتا، آپ کو گھروں میں قرار نہیں آتا. کیا چیز ہے جو آپ کے قدم اٹھا کر مجلسوں تک لے آتی ہے؟ یہ عشق حسین ہے. یہ وہی تو موج ہے، یہ وہی تو لہر ہے، یہ وہی تو طوفان ہے جو آپ کے دل میں طوفان کو ایجاد کرتا ہے، جو آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا. یہ عزا اسی طوفان کا حصہ ہے، اسی تلاطم کا حصہ ہے، اسی انقلاب کا ایک حصہ ہے جو مولا حسین نے ایجاد کیا اور جناب زینب نے سلسلہ چلایا. لیکن کون سی عزا؟ نہ رسوماتی عزا، نہ وہ عزا کہ جس میں امیری دیکھی جائے، تبرک دیکھا جائے، مال دیکھا جائے، دولت دیکھی جائے، نہ وہ عزا نہیں. جیسے حج کے لیے حج ابراہیمی کی ضرورت ہوتی ہے نا، ویسے ہی عزا کے لیے عزائے زینبی کی ضرورت ہے. عزائے حسینی چاہیے، عزائے زینبی چاہیے. وہ عزا کہ جس میں جناب زینب کا پیغام ہو، وہ عزا جو امام حسین کی شہادت کو، اس خون کو رائگاں نہ جانے دے. وہ عزا جو ہمیں کبھی نہ سونے دے، کبھی غافل نہ ہونے دے. وہ عزا جو ہمیں بیدار رکھے. وہ عزا جو ہر شیعہ کے دل میں ایسی ہو
کہ جب نام حسین آئے تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے. وہ عزا کہ جہاں دل میں اتنا غم ہو کہ ظالم اگر حسین کے نام پر تازیانے مارتا ہے تو زینب زمین پر حسین کا نام لکھے. لیکن انقلاب ایسا ہو عزا میں کہ جہاں جہاں جائے وہاں مظلوم کہہ کر نہیں بلکہ شہزادی کہہ کر پکاری جائے. دنیا کو پتہ چلے کہ پیغام حسین کیا ہے، پیغام کربلا کیا ہے. وہ پیغام دے اور یہ پیغام دیا. عزاداروں، آج 28 رجب جب یہ قافلہ روانہ ہوا ہے مدینہ سے، جب یہ قافلہ چلنے لگا ہے نا، تو جناب ام سلمہ، بڑا احترام ہے اس ہستی کا، بڑا احترام ہے اس بی بی کا کہ اس کو اہل بیت ماں کہہ کر پکارتے تھے. بی بی آئیں مولا حسین کے پاس اور آ کر کہا، حسین کیا یہ سفر ختم نہیں ہو سکتا؟ کیا تم ٹھہر نہیں سکتے؟ کیا تم رک نہیں سکتے؟ کہا کہ نہیں اماں، پروردگار چاہتا ہے کہ حسین کو قتل گاہ میں دیکھے، حسین کو شہید دیکھے، خدا چاہتا ہے. کہا اچھا حسین، اگر خدا کی یہ مرضی ہے تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ زینب و ام کلثوم کو نہ لے کر جاؤ؟ حسین وہ علی کی بیٹیاں ہیں، حسین نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ جائیں؟ کہا کہ اماں خدا چاہتا ہے کہ ان بیویوں کو اسیر دیکھے. جب کہا نا خدا چاہتا ہے، بی بی پیچھے ہٹ گئی، جانتی تھی حسین کیا کہنا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد بی بی گریاں کرتی رہی اور ایک شیشی نکالی جس کے اندر کچھ خاک تھی جو مٹی تھی، جس کا رنگ آہستہ آہستہ بدل رہا تھا. کہا حسین یہ شیشی تمہارے نانا نے مجھے دی تھی، اس میں خاک ہے، نہ جانے کہاں کی خاک ہے. بس جب تمہارے نانا نے دی تھی نا تو مجھے کہا تھا کہ جب اس کا رنگ بدلنا شروع ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میرا حسین موت کی طرف جا رہا ہے، اور جب اس کا رنگ بدل جائے تو سمجھ جانا میرا حسین شہید ہو گیا. مولا حسین جھکے، کچھ خاک کو اٹھا کر ام سلمہ کے ہاتھ میں دیا اور دے کر کہا کہ یہ چند تھوڑی سی خاک اور ہے، یہ بھی اس میں ڈال لے. جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا کہ تمہارا حسین میدان کربلا میں شہید ہو گیا. عزاداروں، جناب ام سلمہ تڑپ گئی اور تڑپ کے پیچھے ہٹی. امام حسین نے اپنا سفر باندھا. عزاداروں، یہ قافلہ جانے کے لیے جب تیار ہو رہا تھا نا تو روایتیں کہتی ہیں مولا حسین نے مکمل قافلے کو تیار کیا اور ایک مرتبہ کہا، عباس حسین اپنی ماں سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، عباس حسین اپنے بھائی حسن سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، میں آخری مرتبہ اپنے نانا کی قبر پہ جا رہا ہوں. عزاداروں، مولا حسین روانہ ہوئے، نانا کی قبر پہ پہنچے، نانا کو الوداع کہا. بھیا حسن کی قبر پہ پہنچے، بھیا حسن کو الوداع کہا. لیکن راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین قدموں سے چل کے اپنے نانا کی قبر پہ گئے اور قدموں سے چل کے واپس آئے، بھائی کی قبر پہ قدموں سے چل کے گئے اور اسی طرح قدموں سے چل کے واپس آئے. لیکن جب ماں کی قبر آئی اب حسین کھڑے نہیں رہے. ارے جیسے کوئی چھوٹا بچہ تڑپ کے ماں کے پاس جاتا ہے. حسین زمین پر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہوئے، پھر زمین پر بیٹھے. حسین ماں کی لحد پہ گئے، ہر قبر پہ جا کر حسین قبر کے پاس بیٹھے. لیکن جب ماں کی قبر کے پاس گئے حسین نے خود کو قبر ماں پہ گرایا. ماں کی قبر پہ گرا کر مولا حسین نے گریا کر کے کہا، اماں حسین جا رہا ہے، اماں حسین جا رہا ہے. لیکن اماں، تمہاری قبر پر حسین چراغ جلانے نہیں آئے گا، لیکن ہاں تمہاری ہم شکل کو چھوڑے جا رہا ہے. اماں صغرا یہاں پر موجود ہے. اماں حسین تم سے الوداع کہنے کے لیے آیا ہے. اماں حسین کا آخری سلام قبول کرنا.
اور پھر کچھ دیر کے لیے مولا حسین رک گئے. مقتل کی کتابوں میں ہے کچھ دیر کے لیے رکے مولا حسین, اور پھر رو رو کے اپنے گریے کو روک کر مولا حسین نے ایک مرتبہ پھر قبر کو دیکھا, تعویذ قبر کی طرف نگاہ کی اور نگاہ کر کے کہا, اماں جانتی ہے یہ حسین کا آخری سلام کیوں ہے؟ اماں حسین واپس آنے کے لیے نہیں جا رہا, اماں اب جو حسین جائے گا حسین کربلا میں رہ جائے گا, اب حسین دوبارہ واپس نہیں آئے گا. اماں حسین کا آخری سلام قبول کرنا. عزاداروں مولا حسین قبر زہرا کو چھوڑ کر گئے, اور میں کہتی ہوں حسین نے قبر زہرا کو چھوڑا ہے تو کیا زہرا بھی قبر میں نہیں ہوگی؟ زہرا قبر میں نہیں رہی ہوگی, زہرا نے حسین کے ساتھ سفر باندھا ہوگا. مولا حسین محلہ بنی ہاشم میں آئے. ایک شخص کہتا ہے جب میں روضہ رسول کی زیارت کر کے نکلا نا تو میں نے دیکھا کہ ایک محلے میں عجیب سما ہے, کچھ اونٹ کھڑے ہوئے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو سامان باندھ رہے ہیں. کہتا ہے میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ بڑا شریف خانوادہ لگتا ہے, یہ کہاں کا سفر باندھ رہے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حسین کا گھرانہ ہے, یہ نبی کا گھرانہ ہے, حسین مدینے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. کہتا ہے میں نے دیکھا کہ بڑے حسین جوان ہے, بڑے خوبصورت جوان ہے, بڑے خوبرو جوان ہے. کہتا ہے میں نے دیکھا مخدرات آ رہی ہے, ان کو سواریوں پر سوار کیا جا رہا ہے. لیکن کہتا ہے ایک منظر بڑا عجیب دیکھا, 2 مخدرات آئی, جیسے ہی گھر کے حجرے کے دروازے کے پاس پہنچی ہے بنی ہاشم کے سارے جوان کھڑے ہو گئے, جتنے ارد گرد لوگ تھے سب نے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا. کہتا ہے میں نے دیکھا وہ بیبیاں سر سے لے کر پاؤں تک حجاب میں ڈھکی ہوئی تھی, ان کے بدن کا کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا تھا. کہتا ہے میں نے پوچھا مجھے بتاؤ یہ باعزت خواتین کون ہیں جو سر سے پاؤں تک ڈھکی ہوئی ہے, جن کو دیکھ کر تمام بنی ہاشم کھڑے ہو گئے. وہ شخص روتے ہوئے بتاتا ہے